बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 7-8 साल तक बहुत इलाज करवाया लेकिन औलाद ना हुई। लेकिन फिर जब ये सूरत हर जुम्मे को पढ़ी तो अल्लाह सुब्हान ताला ने आज एक बेटा भी अता किया और एक बेटी भी अता की। आज की वीडियो उन तमाम मेरी बहनों के लिए है जो बे औलाद हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आपके साथ मैं एक ऐसी मेरिकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो एक मेरी सब्सक्राइबर ने शेयर की थी ताकि आप सब भी इससे मुस्तफीद हो सके। मैं लेटर ऑन उनका कमेंट भी पेन कर दूंगी वीडियो में। तो वो बता दें कि सूरह मोहम्मद पढ़ने से अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके मामों को 7-8 साल बाद औलाद नूरीना से नवाजा। अब उनका एक बेटा भी है और बेटी भी है। तो सूरह मोहम्मद को किस तरह से उन्होंने पढ़ा, कितने टाइम के लिए पढ़ा, क्या तरीकाकार अपनाया, ये सब मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने जा रही हूँ। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है, ध्यान से देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। इससे पहले मैं सूरह मोहम्मद की ही एक वीडियो बना चुकी थी औलाद के हवाले से, जो कि मेरी फर्स्ट कजन को इससे फायदा हुआ था कि सूरह मोहम्मद पढ़ने से 1 हफ्ते में ही हमल ठहर गया। और ना सिर्फ हमल ठहरा बल्कि उनके शौहर ने उनको अलग घर भी ले दिया, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स हैं। आप यकीन करें कि सूरह मोहम्मद बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। तो जो भी मेरी सिस्टर जिंदगी की किसी भी परेशानी में है तो वो लाजमी सूरह मोहम्मद को पढ़े। तो फिर चाहे वो परेशानी औलाद के हवाले से है या कोई ऐसा काम है जो फंसा हुआ है और वो निकल नहीं रहा, वो हो नहीं रहा, सालों से अटका हुआ है, उस काम के लिए करें। रिश्तों के हवाले से जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी आपकी हाजत है, आप उस सब के लिए इस सूरत को पढ़ सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सूरत है जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस सूरत का हर लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस का मज़हर है। तो एक ऐसी सूरत जो ईमान वालों को इज्जत देती है। तो ये इस सूरत की तिलावत, इस सूरत को पढ़ना, अपनी ज़िंदगी में शामिल करना आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। आपकी हाजात खुद ब खुद पूरी होने लगेंगी। तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा है। इसकी वजह से आपके मसाइल हल हो सकते हैं। पिछले दिनों बहुत ही खूबसूरत बात मेरे सामने आई जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि तो जब आप कुरान पाक की किसी भी सूरत की तिलावत करते हैं तो आपके इर्द गिर्द फरिश्तों का हजूम हो जाता है। फरिश्ते दौड़ते हैं कुरान की तिलावत को सुनने के लिए, क्योंकि फरिश्ते खुद तिलावत कर नहीं सकते। उनको ये एबिलिटी अल्लाह सुब्हान ताला ने दी ही नहीं है कि वो कुरान को पढ़ सकें। हाँ, वो कुरान को सुन सकते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक्सेप्शन केस है और बाकी तमाम फरिश्ते सिर्फ कुरान की तिलावत को सुन सकते हैं। जब कोई बंदा तिलावत करता है तो फरिश्ते दौड़ते हैं कुरान की तिलावत सुनने को, उसके आसपास जमा हो जाते हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपके आसपास फरिश्ते रहें, आप फरिश्तों की महफिल में रहें, आपसे शैतान दूर रहे और शैतानी असरात दूर रहें, जादू, हसद, नज़र बद, शैतानी असरात, ये सब आपकी ज़िंदगी से दूर रहें, तो कुरान की तिलावत को मैक्सिमम करें अपने ज़िंदगी में। अपना टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें कि जब आप कुरान की तिलावत करेंगी, सुनेंगी, तो आपके आसपास फरिश्ते मौजूद होंगे, क्योंकि फ़रिश्तों को कुरान सुनना बहुत पसंद है। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। तो अब आज के बाद आपने जब कुरान पाक पढ़ना है, आपने फ़ील करना है, एक रूहानी असर फ़ील करना है कि आप फरिश्तों की महफिल में हैं, आपके आसपास फरिश्ते मौजूद हैं। तो उस टाइम पे आप दुआ करें अपने लिए, दूसरों के लिए। तो जब आप दूसरों के लिए उस टाइम पे दुआ करेंगे, जब आपके आसपास फरिश्ते मौजूद होंगे, तो जो दुआ आप दूसरों के लिए कर रहे होंगे तो वो फरिश्ते आपके लिए भी वही दुआ करेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों की दुआओं पे पहले आमीन कहेगा कि आपके हक में दुआ पहले कबूल होगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आप अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं तो दूसरों के लिए दुआ शुरू करते हैं। आज से दूसरों के लिए पहले दुआ करें, अपने लिए याद रहे ना रहे, दूसरों के लिए दुआ जब आप करना शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो आज जिस कमेंट की बात मैं कर रही थी, सिस्टर का है, अलीना परवीन सिस्टर ने कहा है कि मेरे मामू 7-8 साल से बे औलाद थे, उनकी औलाद नहीं हो रही थी, बहुत इलाज करवाने के बावजूद भी नहीं कोई भी पॉजिटिव साइन नजर नहीं आया। तो उन्होंने मोहल्ले की लड़कियों को बुला के 7 जुम्मे सूरह मोहम्मद 150 मरतबा पढ़ी, ठीक है, हर जुम्मे 150 मरतबा पढ़ी। और उसके बाद कहती हैं कि आज उनका एक बेटा भी है और बेटी भी, अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको बेटा और बेटी दोनों से नवाजा। तो ये मेरे अल्लाह के फैसले हैं। जब साइंस, जब डॉक्टर जवाब
دے دیتے ہیں نا، تو تب بھی اگر آپ مایوس نہیں ہوتی اور ہمت نہیں ہارتی، اپنی کوشش جاری رکھتی ہیں، اللہ سے مانگتی رہتی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ضرور نوازتے ہیں، ضرور آپ کے ساتھ معجزے کرتے ہیں۔ تو وہ تمام میری سسٹر جو خاص کر اولاد کے حوالے سے پریشان ہے، وہ سورہ محمد کو اس طریقے سے پڑھیں، چاہے تو ایک لمحے میں کن کہہ دے اور چاہے تو صدیاں لگ جائیں دعا کرتے کرتے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی آزمائش، آپ کی دعاؤں پہ ایک لمبا عرصہ، آپ کی دعاؤں کو ایک لمبا طویل عرصہ دے دیں، ایک لمبا پاز لگا دیں۔ تو یہ سب اس کے فیصلے ہیں، اور ہمیں اس کے فیصلوں پہ یقین ہونا چاہیے، اس کے فیصلوں پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ جو کرتا ہے ہمارے حق میں بہترین کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہ اپنے ارد گرد محلے کی بچیاں یا آپ کے گھر کی جوائنٹ فیملی ہی ہے، تو آپ اپنے گھر کے ممبرز ہی اکٹھے ہو کر ہر جمعے 150 مرتبہ اس کو سورہ محمد پڑھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں، اور اس کے بعد آپ کچھ بھی اگر میٹھا کھلانا چاہیں یا بچوں کی جو بھی فیوریٹ چیز ہو وہ ان کو بنا کے یا منگوا کے کھلا دیں، کیونکہ قرآن میں تو کھانا کھلانے کا ویسے بھی بہت حکم آیا ہے، تو کھانا کھلانا ایک نیکی ہے، ایک ایکسٹرا نیکی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ اٹیچ کر دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حاجات، آپ پہ آئی ہوئی آزمائش کو ٹال دیں گے۔ تو بہت ساری باقی بھی جو میری سسٹر پریشان ہے شادی کے حوالے سے، رشتے نہیں آ رہے یا کوئی بھی زندگی میں مسائل ہیں، کاروبار بند ہو گیا ہے، اولاد فرما بردار نہیں ہے، شوہر آپ سے بدزن ہو گیا ہے، آپ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے آپ کا اور جو کہ حل نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا، تو آپ سورہ محمد کو 7 جمعے لازمی اس طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں قبول کریں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے، آپ کی حاجات کو پورا کریں گے۔ تو اپروکسیمیٹلی یہ 2 مہینے بنیں گے، تو اس کو 2 مہینے تک اس عمل کو کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، آپ کی حاجات کو پورا کر دیں گے۔ اب بہت ساری میری سسٹرز یہاں پہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے بہت وظیفے کر لیے، استغفار کر لیا، درود ابراہیمی کی منت کر لی، منت والا وظیفہ کر لیا، ہم نے تہجد پڑھ لی، سورہ بقرہ پڑھ لی، ہم نے ہر کام کر کے دیکھ لیا، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری حاجات پوری ہی نہیں ہوتی۔ ٹرسٹ میں سسٹر، اللہ پہ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی تو اس بات کا آپ نے یقین رکھنا ہے کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا، ابھی وہ چیزیں ہی ٹھیک نہیں ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ وہ کیوں کر خالی ہاتھ لٹا سکتا ہے جبکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، اس کے خزانے لامحدود ہیں، وہ ہر بندے کو نواز دیتا ہے، ہر بندے کی سن لیتا ہے، شرط یہ کہ بندہ توکل کے ساتھ، امید کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں مایوس ہونا، اس طرح کے نیگیٹو تھاٹس ڈالنا، یہ شیطان کا عمل ہوتا ہے، وہ ڈال دیتا ہے آپ کے ذہنوں میں کہ آپ کو سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے ہیں، اتنے مہینے ہو گئے ہیں، آپ اتنی عبادت کر رہی ہو، اتنا پڑھائی کر رہی ہو، لیکن کوئی عبادت، کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ سے چھڑوا دیتا ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا اور قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، وہ آپ سے چھڑوا دیتا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ کو اس طرح کے تھاٹس آنے لگیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری حاجات پوری نہیں ہو رہی، میری شاید سنی بھی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی، آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھیں اور جا کر وضو کر کے آئیں۔ آپ فیل کریں گے کہ آپ میں بہت پازیٹیوٹی آ گئی ہے، آپ کا اللہ پہ توکل ہونا شروع ہو جائے گا کہ شیطان باوضو انسان کے قریب نہیں آتا۔ تو اگر آپ اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے نیگیٹو تھاٹس سوچتے رہیں گے، وہ آپ کی سوچوں پہ اس قدر حاوی ہو جائے گا کہ آپ سے گناہ کی سوچ بھی آپ کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، رحیم ہے، بہت پیار کرتا ہے ہم سے، ہم ہی ہیں جو اس کا راستہ چھوڑ کر اوروں کے راستے پہ چلے جاتے ہیں، لیکن جب پلٹ کے آئیں تو وہ ہمیں کبھی بھی شرمندہ نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ہمیں احساس نہیں دلاتا کہ تم تو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو اب واپس کیا لینے آئے ہو، بلکہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے، ہمیں اولاد بھی دیتا ہے، ہمیں نعمتیں بھی دیتا ہے اپنی۔ تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں، اس کی شان کے مطابق اس سے مانگا کریں، اس کی شان پہ یقین رکھیں، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو حل کرے، سب کی پریشانی کو دور کرے۔ ایک سسٹر کا کامنٹ آیا تھا، مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ آپ دعا کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد دعا کیا کریں سب کا نام لے کر، اس کے بعد پھر سے درود پاک پڑھ لیا کریں۔ تو سسٹر آلریڈی ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہوتی ہے، تو اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کے اس کامنٹ کو، آپ کی سجیشن کو۔ تو میں اس طرح کروں گی کہ میں چھوٹا درود پڑھ کر دعا کا اختتام کیا کریں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ پاک انم کامل کا خان، حارث راجہ، ربیہ بصری، زینت خان، اسماعیلی خاتون، وحیدہ اینڈ ہسبینڈ، رخسار انصاری، ریحانہ انصاری، عمرانہ پروین، زرین خان، شگفتہ افضل، مسز علی، جنید شاہ، اجسار عدیل، عبدالرزاق، سلوہ، آل اباؤٹ سیکرٹس، شمع پروین، شاکرہ بی بی، شگفتہ یاسمین فضل، ماجد حسین، شیخ ریشمہ، تسنیم اینڈ شاہ نواز، رخسار فاطمہ، موحد نسیم، صالحہ رحمان، ثانیہ تحرین، زلفر سرفراز اینڈ مدر، گرافکس ود سارہ، اقرا فیضان، سبیحہ پروین، اللہ الفی، لیمونہ، گڑیا حسن، زوبیہ سجل، سحر جہانگیر، فیم شوکت، رومن میمن، آئی خان، عدنان ظہور، ہنا انور، نرگس، گڑیا رانی، طیبہ فرحین، حفصہ نورین، شازیہ، حریم خان، نعیمہ، طاہرہ بتول، انم انصاری، مائلہ علی، طلال، امن، شاہدہ نواز، سائرہ، نشا، ارا سلمان، ثانیہ وسیم، بٹ آصف، مسز سلام، سدرا شہباز اینڈ سسٹر۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان کی جو بھی حاجات اللہ پاک اس کو پورا کر دیجیے۔ اللہ پاک میری جو بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شادی کے مسائل کو حل کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں قرض کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی قرض کی ادائیگی کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے رزق کے معاملات حل کر دیجیے، ان کو وسیع رزق عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اور دنیا کی دولت عطا کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔